اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون ان ربكم اللہ الذی یقیناً تمہارا رب وہ ہے وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا فی ستۃ ایام 6 دنوں میں بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 6 دن سے مراد ہمارے یہ دن مراد نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر اگلی شام تک دنوں اور رات کو ایک دن شمار کیا جاتا ہے جس کے بعد ڈیٹ جو نا تبدیل ہو جاتی ہے ہمارے حساب سے جو دن ہے یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کی مقدار کتنی ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن جو ہے كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کا 1000 سال کا ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 14.5 سال ہو چکے ہیں گویا کہ اللہ کے ہاں 1.5 دن گزرا ہے اللہ کے ہاں کتنے دن گزرے ہیں 1.5 دن کیونکہ وہ بڑی ذات ہے اس کے پیمانے بھی کیا ہیں بڑے ہیں تو اگر اللہ چاہتے تو اللہ تو لفظ کن کے بھی محتاج نہیں اللہ چاہتے تو زمین آسمان کو ایک لمحے میں پیدا کر دیتے اور ہر چیز لیکن اللہ نے چونکہ یہ کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے انسانوں کو ایک سبق دیا ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی محنت کی ہے اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ طاقت نہ تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جتنا غلو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی طاقت ہے ہماری سوچ کم پڑ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیمانے اس سے کہیں بڑے ہیں اس سے کہیں بڑے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین و آسمان میں جو بسایا نا یہ اتنی مہنگی کائنات ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا پھر انسان کہتا ہے مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا آپ کسی ایک 5 سٹار ہوٹل میں چلے جائیں وہاں پہ جب آپ کا بل آئے گا نا ہر چیز کا پروٹوکول ٹھیک ہے سروس کا بل یہ بل فلاں بل ٹھیک ہے ٹیکس اتنا آپ اس سے جو ہے نا وہ بغیر ادا کیے نکل نہیں سکتے اس نے آپ کو تھوڑی سی سروس فراہم کی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو مفت فراہم کر دی سورج کی روشنی چاند کی روشنی آکسیجن پتہ نہیں کیا کچھ جو انسان کی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری پیدا فرما دی قدر فیہا اقواتہا اور اس کے اندر جو روزی کے پیمانے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رکھ دیے اور اتنے خزانے اس کائنات میں رکھ دیے کہ انسان بھوکا نہیں مر سکتا ہاں انسانوں کے اعمال کی وجہ سے انسان پہ سختی آ جائے تو آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں کل میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی تو بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر قائم ہوا عرش پہ مستوی ہوا عرش پہ چلا گیا عرش کہاں پر ہے 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے
یدبر الامر، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اور یہ دیکھو اللہ ہر سال لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ ایک فائل، ایک سال کی فائل اپنے فرشتوں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ اس سال جو کچھ ہونا ہے کہ اس کائنات میں، جو آنا ہے، جو جانا ہے، جو کم ہونا ہے، جو بڑھنا ہے، زندگی ہے، موت ہے، ٹھیک ہے، خوش بختی ہے، بدبختی ہے، جنگ ہے، امن ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے نا، ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سال کی فائل اپنے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا نا کہ اس رات جو نا وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلوں کی، یعنی وہ فیصلوں کی جو فائل ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کب بنایا ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے کہیں پہلے اس کائنات کا جو آخری انسان آئے گا نا، اس کی زندگی کے اندر کیا نشیب و فراز ہوں گے، وہ ابھی تک لکھے ہوئے اللہ کے پاس لکھے ہوئے، یہ اللہ کے منظم نظام کا حصہ۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ یدبر الامر، آسمان سے بیٹھ کر معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر سکے، کیونکہ جو کفار مکہ تھے نا، وہ مختلف چیزوں کی جو عبادت کرتے تھے، ان کا ایک نظریہ تھا کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں ان کو ایک مقام حاصل ہے اور یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، اس لیے ہم جو نا وہ پہلے ان کو پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اور یہ ہماری جو نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس کے حق میں اللہ چاہیں گے وہ سفارش کریں گے، اور لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، ان کی شفاعت کسی کو کچھ بھی کام نہیں دے سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اور جس کو پسند کریں گے، تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں پہ۔ اب دیکھیو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جائے، اور کئی روز تک سجدہ ریز رہیں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے القاء کریں گے، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل نہیں کیا۔ آتا نا قرآن مجید میں کہ اگر جنا سمندر اس کی سیاہی بنا لی جائے اور درختوں کی جنا وہ کلمے بنا لی جائیں، اور ایک جگہ پر آتا ہے من بعدہ سبعۃ ابحر، اس سمندر کے بعد 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی ذات ہے، اس کی تعریف کے کلمات جو نا وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل کے اندر القاء کریں گے جو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ارفع رأسک یا محمد، کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو جواب دیا جائے گا، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنے رحیم و کریم ہمیں پیغمبر عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کو ایک دعا دی ہے، دعوت مستجابہ۔ اللہ کے پیغمبر کی ہر دعا تو کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، اللہ اسے رد نہیں کرتے، لیکن ایک سرپرائز ہے، اللہ نے ہر ایک پیغمبر کو دیا ہے کہ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے ملے گا۔ تو ہر ایک پیغمبر نے اپنی زندگی میں وہ دعا کر لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کر رکھ لی، میں قیامت کے روز کروں۔ تو جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا سورہ توبہ کی آخری آیت میں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم،
تو اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی کی بات کرو۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رب تو مانتے تھے، کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور پالنے والا، آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والا، اور ایک دم انسان کو حد کمال تک پہنچانے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ تو رب تو مانتے تھے لیکن اللہ نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے تھے، عبادت کسی اور کی کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، جو تمہارا الہ رب ہے نا اسی کی بات کرو، جس نے پیدا کیا نا اسی کے سامنے ماتھا ٹیکو، اسی کی بات بجا لاؤ۔ افلا تذکرون، کیا تم جنو نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ دیکھیں ایک آیت کے اندر اللہ نے کتنے موضوع بیان کر دیے۔ ایک تو زمین آسمان کی تخلیق، جو زمین آسمان کا خالق ہے وہی بات کے لائق ہے، وہی بات کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پہ؟ ساتوں آسمانوں پہ۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ ہی معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم نافذ کرنے میں کوئی جو ہے اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہوں، نہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اس ذات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہے؟ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کا اس بات کہ جو تمہارا رب ہے وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، فاعبدو، اسی کی بات کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یونس کی ہر ایک آیت آپ کے اندر اس کو یہ مضمون ملیں گے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور پھر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر کیا ہے؟ آخرت کا ذکر انشاءاللہ دوسری آیت کے اندر ہم پڑھیں گے، تیسری چوتھی آیت کے اندر پڑھیں گے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا